اس وقت پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان کا ہماری موجودہ حکومت سے جو رویہ ہے وہ اس حکومت کے لیے بڑا پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے، بڑی پریشانی کی یعنی کہ ٹینشن کا سبب بنا ہوا ہے، پریشانی کی وجہ بنا ہوا ہے۔ اور یہ وجہ اس لیے ہے کیونکہ دوست ممالک جو ہیں جن کے پاس یہ بار بار جاتے ہیں کہ جی ہمیں چندہ دے دیجئے، ہمیں بھیک دے دیجئے، ہمیں تھوڑی سی سپورٹ کر دیجئے، ہمیں قرضہ دے دیجئے، اب وہ دوست ممالک قرضہ دینے کے بجائے، پیسے دینے کے بجائے، بھیک دینے کے بجائے ان کو نصیحتیں دے رہے ہیں، ان کو ایڈوائسز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی آپ اپنا ہاؤسنگ کیجئے، آپ اپنے ملک کے اندر جو معاشی استحکام ہے وہ لائیے، اپنے ملک کے اندر سیاسی استحکام لائیے، معاشرتی استحکام لائیے، آپ لوگوں نے جو مہنگائی کر کے وہاں اپنی عوام کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن لیجئے، اس کے اوپر کوئی پلان بنائیے، اپنے ملک کے امن کو واپس لائیے۔ آپ کے ملک کے اندر تو آپ کی اپنی عوام جو ہے وہ آپ کے آپریشنز کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے، پہلے اپنی عوام کو راضی کیجئے، امن کے حوالے سے اقدامات اٹھائیے، تو اس کے بعد ہمارا جو انویسٹر ہے وہ آئے گا۔ اور پھر وہ بار بار مثالیں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کے ملک کا جو سب سے بڑا انویسٹر ہے ملک ریاض، آپ لوگ اس کے ساتھ کیا رویہ کر رہے ہیں، آپ لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں کہ آپ کے ادارے جو ہیں وہ جھوٹے مقدمات بنا کے اس کے دفتروں کے اوپر جا کے چھاپے لگاتے ہیں، اس کے جو ورکر وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے جو سٹاف وہاں پر کام کر رہا ہوتا ہے ان کو گرفتار کرواتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و جبر کرتے ہیں، ان کے ساتھ کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کام جب آپ کر رہے ہیں تو پھر دنیا کے جو دوسرے بڑے بڑے انویسٹر ہیں، دنیا کے جو دوسرے بڑے بڑے کمپنیوں کے مالکان ہیں، وہ کیسے آپ کے پاس آ کے انویسٹمنٹ کریں گے؟ ہم اپنے انویسٹر کو کیسے آپ کے پاس بھیجیں؟ آپ کے ملک میں جا کر ہمارے کسی انویسٹر کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کا خمیازہ کون بھرے گا؟ اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ کس کے اوپر آئے گی؟ آپ لوگوں کا حشر تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اپنے انویسٹر جو ہیں وہ آپ کا ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ صرف 2024 کے اندر 7 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں، جنہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی تھی، جنہوں نے پاکستان رہنا تھا، جنہوں نے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا تھا، وہ سارے تو دوسرے ملکوں میں بھاگ رہے ہیں۔ اور یہ پچھلے 3 سال سے جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک مسلسل ہر سال کبھی 8 لاکھ، کبھی 10 لاکھ، کبھی 11 لاکھ جو پاکستانی ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بلکہ اب تو سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ جو ہمارے پاسپورٹ آفیسز ہیں ان کی یعنی کہ ایک قسم کی چاندی ہوئی ہے، یعنی کہ اتنے پاسپورٹ بن رہے ہیں، اتنے پاسپورٹ بن رہے ہیں اور لوگ زیادہ فیس دے کے پاسپورٹ بنوا رہے ہیں کہ ہم جلد از جلد اس ملک سے نکلیں، جلد از جلد کسی اور ملک میں جائیں، وہاں کوئی دہاڑی کریں، وہاں پر کوئی مزدوری کریں، وہاں پر کوئی بزنس کریں، وہاں پر کوئی کاروبار کریں، اپنی فیملیز کو سپورٹ کریں، اپنی فیملیز کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنی فیملیز کی جو معیشت ہے اس کو مضبوط کرے۔ مگر جو معاملات ہیں ناظرین گرامی وہ نون لیگ کی حکومت کے لیے بڑے خطرناک ہیں اور بڑے زیادہ خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ تو اپنے آئین کو آزاد نہیں کر سکے ہیں، آپ تو اپنی عدلیہ کو، اپنی میڈیا کو آزاد نہیں کروا سکے ہیں، تو یہاں پر پہلے یہ کام تو کروا لیجئے اور پھر یہ دیکھ لیجئے وہ کہا ہے انہوں نے، یعنی کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں کہ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو ہمارے انویسٹر کا وہاں آنا بڑا مشکل ہے۔ اب اس سارے معاملے کو حل کرنے کے بجائے جو ہماری حکومت ہے یعنی کہ حکم حاکم کے اوپر عمل پیرا ہے، عرشی شریف کا قتل دیکھیں ان کی جان نہیں چھوڑ رہا ہے، سارے سچ سارے حق جو ہیں وہ آستہ آستہ سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ پاکستانی عوام کو تو پہلے یہ ٹوپی پہنائی گئی تھی نا کہ جی وہ تو کینیا کی جو پولیس تھی اس نے تو بائی مسٹیک مار دیا تھا، کینیا کی جو پولیس تھی وہ تو کسی اور چوری شدہ گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی، اس کے اندر ڈاکو تھے تو ان کے بجائے انہوں نے عرشی شریف کی گاڑی کو مار دیا۔ تو پھر اب دیکھ لیجئے کہ کیسے یہ کیس ان کے گلے پڑ گئے کہ اب تو کینیا کے جو معزز جج ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عرشی شریف کا جو قتل کیا گیا تھا یہ بالکل جان بوجھ کے کیا گیا تھا اور پھر اس کے اندر جو انصاف کے تقاضے تھے، اس کے اندر جو انویسٹیگیشن کرنے کے حوالے سے جو کام کیا جانا تھا وہ بھی پورا نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ تو عرشی شریف کا جو قتل ہے یہ تو ان کی جان ہی نہیں چھوڑا، یہ تو ان کے گاٹے پڑا ہوا ہے ان کے، یہ اور یہ فساد ایسا ہے کہ یہ ان کو آپ یقین جانیے کہ یہ ان کو بڑی دور تک لے کے جائے گا، یہ ان کی اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑے گا۔ پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کی جو عدالت ہے انہوں نے تو باقاعدہ طور کے اوپر یہ کہا ہے کہ عرشی شریف کو تو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، ایک معاہدے کے تحت اس کو قتل کروایا گیا۔ اور دوسری طرف آپ قاضی صاحب کے بارے میں دیکھیے جی کیسی خبریں سامنے آ رہی کہ قاضی صاحب کو سارے جج چھوڑ کے جا چکے ہیں، سارے جج ایک طرف ہوتے ہیں، قاضی صاحب ایک طرف ہوتے ہیں۔ کل لاہور ہائی کورٹ کی دیکھیے سیکورٹی گارڈز کا جو نفسیاتی معائنہ ہے وہ کروانے کے احکامات دیے گئے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے فارم 45 کے حوالے سے بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہے، بہت زیادہ کام کر رہی ہے۔ جو ججز ہیں کوئی رعایت نہیں کر رہے، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں کر رہے، کسی قسم یعنی کہ زیرو ٹالرنس پالیسی انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ اور معاملات اگر اسی طرح چلتے رہے تو یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ گھر جاتی صاف طور کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اب پھر یہی وجہ ہے کہ جو ججز ہیں ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہو گئے جی، ان کے لیے لیٹر نکل آئے ہیں جی کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، اور پھر باقاعدہ طور کے اوپر سنائپر تعینات کرنے کا جو ہے وہ بھی کہا گیا ہے کہ جی لاہور کا ہائی کورٹ کے اندر سنائپر تعینات کیے جائیں۔ اور حکومت دیکھیں کتنی عجیب کشمکش کا شکار ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بیچاروں کو ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور قانون بناتے پھر رہے ہیں، نئے نئے قانون بناتے پھر رہے ہیں جی کہ الیکشن کمیشن جو ہے اب وہی ٹربیونل بنایا کرے گا۔ حالانکہ دھاندلی میں یہی الیکشن کمیشن خود پکڑا گیا ہے، 41 حلقوں کے جو فارم 45 ہیں ان کے اوپر بڑے زیادہ ان کے اوپر تنقید ہوئی ہے، اور ان کی یہ دیکھیں الیکشن ہونے کے 1 مہینے بعد تک یہ فارم 45 نہیں اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر شو کر رہے تھے کیونکہ دھاندلی کر رہے تھے۔ نیب اور اوورسیز پاکستان
پاکستانی دیکھیں ان کے حوالے سے ہماری موجودہ حکومت نے کیا کیا جی، نیب کو اب اتنا ہی زندہ رکھا کہ عمران خان کے خلاف کارروائی کر سکے، اور پھر اوورسیز پاکستانیوں سے جو الیکشن کے اندر ووٹ دینے کا حق تھا ان لوگوں نے وہ بھی چھین لیا، کیونکہ یہ تو سمجھتے تھے کہ جو پورے جو اوورسیز پاکستانی ہوتے عمران خان کو ووٹ دیں گے، اور پھر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جی 8 فروری کو تو پورا پاکستان جو پاکستان کے اندر پاکستانی رہتے ہیں وہ بھی عمران خان کو ووٹ دے دیں گے، وہ ان کے اوپر نئی مصیبت نازل ہو گئی۔ پھر آپ یہ دیکھ لیجیے ناظرین گرامی کہ انہوں نے اب یہ جو عمران خان جب بھوک ہڑتال کا اعلان کر رہے ہیں تو یہ روکنا چاہیں گے، یہ بڑی روکنا چاہیں گے۔ پاکستان کے میڈیا کے اوپر تو بات زیادہ نہیں آ رہی ہے، لیکن عالمی میڈیا کو یہ نہیں روک سکتے ہیں۔ عالمی میڈیا تو وہ ہے کہ جو عمران خان کے آرٹیکل چھاپ کے پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچاتا رہا ہے، تھرتھلی مچاتا رہا ہے، اور پھر عالمی یہ جو خبر ہے جب یہ عالمی اداروں کے پاس جائے گی تو پھر آپ خود سوچ لیجیے کہ حالات کیا ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ان کو عمران خان کی بھوک ہڑتال کے اس اعلان نے بڑا پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف مریم نواز شریف کے لیے بھی قانون نافذ ہو گیا کہ جی جب مریم بھی تقریر کر رہی ہوں گی تو کوئی بھی مریم کے پاپا چور کا نعرہ اسمبلی میں نہیں لگائے گا، ورنہ اس کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جائے گا، اس کی جو جتنی بھی اس کو سہولیات دی جا رہی ہیں وہ ساری اس سے واپس لے لی جائیں گی، جو اس کو جتنے بھی یعنی کہ چیزیں دی جا رہی ہیں، مراد دی جا رہی ہیں وہ ان سے واپس لے لی جائیں گی۔ اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جیل کی حالت یہ ہے کہ جیلر جو ہے وہ اڈیالہ جیل کا وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اور رانا ثناء اللہ بھی اب یہ بار بار کہہ چکے ہیں جی عمران خان کی تو جیل کے اندر آڈیو اور ویڈیو بن رہی ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی پھر کہہ دیا کہ جی اگر عمران خان بھوک ہڑتال کرے گا تو ہم بھی بھوک ہڑتالی کیمپ لگا لیں گے، اور ٹکٹ ہولڈر جو ہیں وہ بھی میدان میں آئیں گے، وہ بھی کیمپ لگائیں گے مریم کے مسالوں کے لیے۔ ایک جانب یہ پی ٹی آئی جو ہے اپوزیشن جو ہے بھوک ہڑتال کر رہی ہے، دوسری جانب مریم کے مسالوں کے لیے 14 لاکھ روپے مختص، یعنی کہ مریم بی بی نے جو کھانا ہوتا ہے اس کے اندر جو مسالے ڈالے جاتے ہیں ان کا بجٹ جو ہے 14 لاکھ کا منظور کر لیا گیا ہے۔ کمشنر آفس کے لیے 39 کروڑ روپے کے فنڈز منظور کیے گئے، اور 39 کروڑ کے اندر ایک اچھی بھلی بلڈنگ بن سکتی ہے، تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو کاروبار کر کے دیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ تو کمشنر آفس کی رینوویشن کے لیے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ نیا کمشنر آفس، نہیں، وہ صرف جو پہلے سے کمشنر آفس ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ 39 کروڑ کے فنڈ منظور کیے گئے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ پھر عمران ریاض بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان بھوک ہڑتال کے اوپر آتا ہے تو یہ پھر پورا ملک بھوک ہڑتال کے اوپر ہے، بیرون ملک پاکستانی جو اوورسیز ہیں وہ بھوک ہڑتال کریں گے، اور حکومت کے اوپر پریشر بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ اقوام متحدہ کے جو انسانی حقوق ہے انہوں نے اپنی رپورٹ کے اندر واضح طور کے اوپر یہ بتایا کہ پاکستان کے یہ جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کی جو گرفتاری ہے وہ بالکل غیر آئینی ہے، بالکل غیر قانونی ہے، ان کو فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے، ان کو صرف اور صرف جو سیاسی مقاصد ہیں ان کے لیے گرفتار کیا گیا ہے۔ اب یہ جو سارے معاملات ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ بھی حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں کہ حکومت جو بجلی کے بل بڑھا رہی ہے، جو بجلی کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے، لوگ اس کے اوپر بھی بڑے زیادہ پریشان ہیں، اس کے اوپر بھی بڑا احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں، بڑا زیادہ۔ ابھی دیکھیں جماعت اسلامی جو ہے اس نے کہا ہے کہ جی ہم تو کھل کے میدان میں آئیں گے، ہم تو احتجاج کریں گے، اسلام آباد کے اندر ہم مارچ کریں گے کہ یہ جو بجلی کے بل ہیں، یہ جو دوسری چیزیں ہیں جن کے اوپر اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں، اتنی زیادہ مہنگی کر دی گئی ہے کہ غریب لوگ جو ہیں ان کی تو زندگی جیرن ہو گئی ہے، تو اس کے خلاف ہم بیٹھیں گے نہیں، اس کے آگے ہم جھکیں گے نہیں، بلکہ ہم پبلک کو لے کر سڑکوں کے اوپر آئیں گے۔ اور یہ بات ہر پاکستانی جانتا ہے کہ جماعت اسلامی کی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ دیکھ لیجئے ایمانداری سے تو پاکستان تحریک انصاف اگر ملک کے اندر سیاسی طور کے اوپر ٹاپ پر ہے تو دوسرے تیسرے نمبر کے اوپر جماعت اسلامی آتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو بھی جماعت اسلامی بہت پیچھے چھوڑ چکی ہے، اور اب وہ احتجاج کرنے کی بات کر رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو احتجاج کریں گے، ہم تو سڑکوں کے اوپر نکلیں گے، تو یہ بھی حکومت کے لیے بڑی پریشانی کی وجہ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں اس وقت، ان کے اندر کوئی اچھی خبر، کوئی گڈ نیوز حکومت کے لیے آتی نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ ہر جانب سے ان کے لیے پریشانیاں ہی بڑھ رہی ہیں، ہر جانب سے ان کے لیے ٹینشنیں ہی بڑھ رہی ہیں، ہر جانب سے ان کے لیے الجھن ہی بڑھ رہی ہے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا کریں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کہاں جائیں اور کس طریقے سے اپنے جو معاملات ہیں ان کو سیٹل کریں، ان کو ٹیکل کریں۔ اب جو چیز سب سے اہم ترین صاحب آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں ان کے اوپر جو جہانگیری صاحب نے ایکشن لیا ہوا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ ایک بھی حلقہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا نون لیگ کے ہاتھ سے، تو وہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نون لیگ کے 3 استعفے جو ہیں وہ مکمل تیار ہوئے پڑے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے پہلے کہ جو عدلیہ ہے یا جو عدالت ہے وہ ہمیں کہے کہ جی آپ لوگ اپنی جو سیٹیں ہیں وہ چھوڑ دیجئے، آپ لوگ جو ہیں اپنی مرات ہیں ان کو ختم کیجئے، کیونکہ آپ ایم این اے نہیں رہے ہیں، آپ دھاندلی سے ایم این اے بنے تھے، تو اس سے بہتر، اس سے اچھا تو یہی ہے کہ ہم خود ہی اپنے جو استعفے ہیں وہ پیش کر دیں۔ ان کے استعفوں کے حوالے سے بھی بار بار ڈسکشن کی جا رہی ہے، بار بار بات کی جا رہی ہے، تو معاملات اب اتنے آسان نہیں رہے ہیں ان کے لیے، معاملات ان کے لیے گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان گمبھیر معاملات کے اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ جو موجودہ فارم 47 حکومت ہے یہ سروائیو کرتی ہے، یا کس طریقے سے یہ اپنی حکومت کو مزید آگے
آگے لے کر چلنے میں کامیاب ہوتے ہیں, کیونکہ عوام کے اندر ان کے لیے کوئی محبت نہیں پیدا ہو رہی, نفرت پیدا ہو رہی ہے. عوام جو ہے بڑے غصے کے اندر ہے, عوام جو ہے وہ ان کو بڑا ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہے, کیونکہ انہوں نے عوام کو بجلی کے بلوں کے اندر ٹف ٹائم دیا ہے, تو اس کو عوام نے ایکسیپٹ کرنے کے بجائے مکمل طور کے اوپر ریجیکٹ کر دیا ہے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو بغا فیکٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا.